مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ آقائے دو جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے ہمدموں، اپنے ہم نشینوں کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو بلال کو اذان پڑھنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، قریب ہی سے کچھ نوجوان گزر رہے تھے جو ابھی اسلام سے آشنا نہ تھے۔ ان کم عمر لڑکوں نے مؤذن کی نقالی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی مؤذن اذان کے کلمات پکارتے، یہ نوجوان بھی مسکراتے ہوئے انہی کلمات کو دہراتے۔ ان لڑکوں میں سے ایک نوجوان کی آواز زیادہ بلند، زیادہ خوبصورت، زیادہ دل نشین اور زیادہ مشہور کن تھے۔ جگمگائے نہ کیوں میرا یکسے دروں، ایک پتھر کو آئین اگر مل گیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ان نوجوانوں کو میرے پاس لاؤ۔ ان نوجوانوں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ سبھی گھبرائے ہوئے تھے کہ نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ہمیشہ کی طرح تبسم کھلا تھا۔ سبھی لڑکے گھبرائے ہوئے اور پریشان کھڑے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ مسکراتے ہوئے پوچھا کہ تم ہماری اذان کی نقالی کر رہے تھے؟ لڑکے خاموش کھڑے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک نوجوان کی آواز زیادہ بلند تھی، وہ کون ہے؟ ان نوجوانوں نے ڈرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی جانب اشارہ کیا کہ یہ ہے جس کی آواز زیادہ بلند تھی۔ اس کی چشمے غنی رونقے جاں بنی، چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا۔ وہ نوجوان اب زیادہ گھبرا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میرے قریب آؤ۔ وہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ذرا ہماری اذان کے کلمات پھر سے کہنا۔ وہ نوجوان اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے۔ جب وہ نوجوان اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ دو مرتبہ پکار چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، بیٹا یہ کلمات پھر سے کہنا۔ وہ نوجوان کہ جس کا نام ابو محذورہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کلمات سے کوئی الفت نہ تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پھر سے پکارا۔ ذہن بے رنگ تھا، سانس بے نور تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی۔ اور پھر اذان کے بقیہ کلمات ادا کیے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں
کہ جب میں نے اذان مکمل کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت اور شفقت سے مجھے میری پیشانی کے بالوں سے پکڑا، پھر اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرتے ہوئے نیچے لائے اور میرے دل اور سینے پر پھیرا۔ ابو محذورہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جبین، میرے چہرے اور میرے سینے پر پھیرا، گویا مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھ پر ایک ظلمت کا پردہ تھا جو ہٹا دیا گیا۔ جگمگائے نہ کیوں میرا یکسے دروں، ایک پتھر کو نگر مل گیا۔ میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جچتا نہ تھا۔ اب یہ حال تھا کہ گویا میری آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب میری نگاہوں میں محمد کا وہ پر نور تبسم بھرا چہرہ بسا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ بس میری نگاہیں ہوں اور سرکار کا ہنسی چہرہ ہو۔ میرا دل جو اب سے کچھ لمحے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صاف نہ تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ پھیرا، گویا میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میرا دل جو چند لمحے پہلے ظلمت و اندھیرے میں ڈوبا تھا، اب گویا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور سے منور ہو کر میرا دل اب دل نہ رہا بلکہ چراغ حرم بن گیا۔ جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مسافر چراغ حرم۔ میری آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے معاف فرما دیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ابو محذورہ میرے پیارے، کلمہ تو ہم نے پڑھا دیا۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ یہ نوجوان کہ جن کا نام ابو محذورہ تھا، اب ہمدم رسول اور صحابی رسول ہو چکے تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام میں مؤذن مقرر ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی اذان پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات دو دو کے بجائے چار چار مرتبہ پڑھتے۔ لوگ آپ سے کہتے کہ بھائی یہ کلمات دو دو مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، مگر آپ بے خودی اور وارفتگی اور محبت و دیوانگی کے عالم میں فرماتے کہ میرے سرکار نے مجھے یہ کلمات چار چار مرتبہ کہلوائے تھے۔ مر جاؤں گا مگر میں انہیں 4 مرتبہ ہی دہراؤں گا۔ ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ ادھر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب تک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، اپنی پیشانی کے بالوں کو نہ کٹوایا کہ انہیں میرے آقا، میرے سردار، میرے محبوب، میرے نبی کے دست مبارک نے چھوا ہے۔ مجھ کو عشق نبی
قدر مل گیا. بالآخر یہ عاشق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں بسائے اللہ کو پیارے ہوئے اور اپنے محبوب سے جا ملے. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک, مجھ کو اتنا تو دے سفر مل گیا. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں, ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں.